بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ، اور اس میں بعد میں بقیہ معصومین نے بھی یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمارا 12واں فرزند جو آئے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے پاک کر دے گا اور بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ باقاعدہ جملہ ہے الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ تو اب جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو اگرچہ یہ ذمہ داری باقی ائمہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے نبھائی، مگر 11ویں امام پر سب سے بھاری ذمہ داری تھی کہ کیسے غیبت کا بھی اعلان کیا جائے اور اپنے فرزند کی حفاظت بھی کی جائے، چونکہ یہ بات ساری دنیا کو معلوم تھی کہ اگر 12واں آ گیا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ چنانچہ اس وقت کے جو حکمراں تھے وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ اب ہمارا اقتدار ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، لہذا انہوں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی تھی کہ 12واں یا تو پیدا ہی نہ ہونے پائے، اور اگر پیدا ہو بھی تو فوراً ہی اسے قتل کر دیا جائے۔ تو 11ویں امام پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اپنے فرزند کی حفاظت بھی کریں اور پھر غیبت کا اعلان بھی کریں۔ چنانچہ یہ دونوں طرف کی ذمہ داریوں کا نبھانا کہ ایک طرف لوگوں سے اپنے فرزند کا تعارف کروانا اور ساتھ ساتھ ان کو غائب بھی رکھنا، ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، جو 11ویں امام نے بہت ہی اچھے انداز سے اپنے زمانے میں پیش کیا۔ اگر فرض کیجئے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تو ایسی صورت میں امام کے قتل ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ 12واں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی اس بات کی قائل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 12واں آئے گا تو صحیح، اور وہ معصوم کی ہدایات کے مطابق اور ان کی روایات کے مطابق عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، مگر وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد یہ کام کرے گا۔ وجہ یہی تھی کہ امام کو دونوں جانب کا توازن برقرار رکھنا تھا، ایک تو یہ کہ اپنے فرزند کی حفاظت کرنی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے فرزند کا تعارف بھی کرانا تھا کہ جی 12واں پیدا ہو گیا ہے اور وہی غیبت میں جائے گا۔ لہذا اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے امام نے اپنے فرزند کی حفاظت بھی کی اور اکثر لوگوں سے پوشیدہ رکھا، مگر کچھ لوگوں کو اس کے کچھ رموز بتا دیے، جسے کہا جاتا ہے کوڈ ورڈز بتا دیے۔ جیسے امام کا ایک خادم تھا ابو الادیان، وہ عام طور پر امام کے خطوط دوسرے شہروں میں لے جایا کرتا تھا اور وہاں سے خطوط لایا بھی کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو وجوہات ہیں، دوسری رقم ہے یا دوسرا سامان ہے، وہ بھی امام کی خدمت میں لا کے پیش کرتا تھا۔ جب امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو امام نے سارے خطوط اس کے سپرد کیے، مگر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب تم 15 دن کے بعد پلٹ کر واپس آؤ گے تو میرے گھر سے گریہ و زاری کی آواز سنو گے اور آہ و فغاں کی آواز بلند ہوگی۔ یہ سمجھ گیا کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو فوراً ہی اس نے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد کون ہوگا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد اب امامت کس کے سپرد ہوگی؟ اب یہ بتانا امام کے لیے ممکن تھا؟ وہ گھر کے اندر سے اپنے 12ویں فرزند امام مہدی علیہ السلام کو بلا کر اس کے سامنے پیش کر سکتے تھے، کھڑا کر سکتے تھے کہ یہ میرا فرزند ہوگا جو آئندہ امام بنے گا، مگر امام نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ دونوں طرف کا توازن برقرار رکھنا تھا۔ امام کی غیبت کا بھی خیال رکھنا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی تھا کہ 12واں میرے بعد ہی ہوگا، اور وہ عالم انسانیت کا بلکہ پوری کائنات کا امام بھی ہوگا۔ چنانچہ امام نے کچھ رموز سے کام لیتے ہوئے، کوڈ ورڈ سے کام لیتے ہوئے اس کو سمجھایا کہ جو میرے خطوط کا جواب دے گا
جو خطوط کا مطالبہ کرے گا وہ 12واں ہوگا۔ اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیے، یعنی سمجھنا آسان نہیں تھا، چنانچہ اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیے۔ امام نے جواب دیا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہ میرا نائب ہوگا اور وہ امام وقت ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا مولا کچھ اور بتائیے، جو یہ بتائے کہ تھیلی میں کتنی رقم ہے وہ امام ہوگا۔ یہ کہتا ہے کہ 3 میں نے رموز و اسرار کے سوالات امام سے کیے تھے، بعد میں امام کا ایسا روب طاری ہوا کہ میں مزید سوال نہ کر سکا۔ 15 دن کے بعد جب پلٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے گھر سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہو رہی تھی اور امام کے بھائی جعفر وہاں موجود تھے اور لوگ جناب جعفر سے تعزیت کر رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کے بعد اب چونکہ ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور وہی وہ تاثر ہے کہ جو آج تک مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کی کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ کثرت سے سمجھا گیا اور لوگ جعفر ہی سے تعزیت کر رہے تھے، چنانچہ یہ بھی آگے بیٹھ گیا۔ جب یہ آگے بیٹھا تو کچھ دیر کے بعد امام کی نماز جنازہ کا وقت آیا۔ جعفر آگے بڑھے اور امام کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، بھائی تھے لہذا بڑا حق تھا۔ جب یہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے تو اسی دوران میں ایک چھوٹا سا بچہ مکان کے اندر سے نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ چچا آپ ہٹ جائیے، نماز جنازہ پڑھانے کا میرا حق زیادہ ہے۔ چنانچہ جعفر اس بچے کی بات سن کے ہٹ گئے اور اس بچے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ جو امام نے 3 علامتیں بتائی تھی اس میں سے ایک تو پوری ہو گئی، اب باقی 2 علامتیں مجھے دیکھنا باقی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آ گیا، قافلے والوں نے پوچھا کہ امام کہاں ہے؟ کہا کہ انتقال ہو گیا۔ کہ ان کے بعد کون امام ہے؟ تو لوگوں نے جعفر کی طرف رخ کر دیا کہ اب یہ امام ہے۔ یہ جعفر کی طرف متوجہ اور پوچھا کہ ہم کچھ خطوط لے کر آئے ہیں اور کچھ رقم بھی لے کر آئے، مگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود امام سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کتنی رقم ہے، تو اگر آپ امام وقت ہیں تو آپ بتائیے کہ کتنی رقم ہے۔ جعفر جواب نہ دے سکا۔ اتنی دیر میں ایک غلام گھر کے اندر سے نکل کر آیا اور اس نے کہا کہ جو خطوط تمہارے پاس ہے وہ اندر امام مانگ رہے ہیں، وہ ان کو دینے کے لیے خطوط مجھے دے دو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیلی میں 1000 دینار ہیں، جس میں سے 10 دینار ایسے ہیں کہ جس کے اوپر مہر اور نشان مٹے ہوئے ہیں، لہذا یہ تھیلی بھی میرے حوالے کر دو۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ جو 2 علامتیں امام نے بتائی تھی وہ بھی پوری ہو گئیں کہ خطوط مانگنے والا بھی کوئی آ گیا اور رقم بتانے والا بھی آ گیا کہ اس تھیلی میں کتنی رقم ہے۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ جس کے بارے میں امام نے ساری علامات بتائی تھی وہ کون امام وقت ہیں، وہ ہمارے 12ویں امام عصر والزمان حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری روحیں اور ہماری جانیں ان پر فدا ہوں، وہ امام وقت ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹے کو